اور اس کے روم میں اللہ کی رضا سما جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ انسان ہدی للمتقین میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی تمام لذتیں اور محبت اللہ کی محبت کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ انسان ہدی للمتقین کی منزل تک پہنچتا ہے تو قرآن کے یہ راز اس پر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے لگتی ہے، کیونکہ یہ کتاب جسے قرآن پاک کہتے ہیں یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہی لوگ علم کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے راستوں سے گزرتے گزرتے دیدار الہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور الف لام میم میں چھپے رازوں، جہانوں اور ہزاروں راز انہی متقین پر کھلتے ہیں۔ ان لوگوں کو علم الیقین عطا کیا جاتا ہے جس کا ذکر سورہ تکاثر میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کاش تم علم الیقین کے ساتھ جانتے۔ علم الیقین کے بعد عین الیقین عطا ہوتا ہے جس کا ذکر بھی سورہ تکاثر میں ہے، پھر تم ضرور اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے۔ عین الیقین کے بعد انسان حق الیقین کی منزل تک پہنچتا ہے جس کا ذکر سورہ الواقعہ میں ہے۔ یقیناً یہ ہے سچا یقین، یعنی کہ ایسا یقین جو وہم و گمان سے آزاد ہو، جس میں سچائی، روشنی اور روحانیت شامل ہو۔ یہ وہ منازل ہے جو وہی لوگ طے کرتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں، جو لیلۃ القدر اور دیگر مقدس راتوں میں نازل ہونے والی اللہ کی تجلیات کو محسوس کرتے ہیں، نور الہی کے پیغامات کو سنتے ہیں۔ یہ ان راتوں کا ذائقہ چکھتے ہیں جو قدر والی راتیں ہیں، ان راتوں کو محسوس کرتے ہیں جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ یہ لوگ نور الہی کی تجلیات کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ چھوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سونگھتے ہیں اور حتیٰ کہ چکھتے بھی ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے جو لباس انہیں عطا ہوتا ہے وہ تقوی کا لباس ہے جو صرف اور صرف اہل یقین کے لیے ہے۔ اور الف لام میم جو قرآن کی افتتاح میں موجود ہے، اس کا راز صرف ان پر کھلتا ہے جن کے پاس تقوی ہے، وہی ان حروف کا مطلب بیان کرنے کے قابل ہوگا، کیونکہ الف لام اور میم کی چابی صرف متقی کو فراہم کی جاتی ہیں۔ الف عزت اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی عزت جو تمام تخلیقات میں سمائی ہوئی ہے اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور انہیں اپنا تعارف کرایا۔ لام لسان الحق ہے، یعنی حق بولنے والی زبان۔ اللہ تعالی جب بھی پہچانا جائے گا وہ لسان الحق کے ذریعے ہی پہچانا جائے گا، کیونکہ کسی کو براہ راست اللہ تک رسائی نہیں ملتی۔ اور یہ لسان الحق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہے کہ جس زبان مقدس سے قرآن بھی نکلا اور حدیث بھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک گفتگو نہیں فرماتے جب تک انہیں وحی نہ آتی، یعنی وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، وہی لسان الحق ہے۔ اگر وہ اللہ کا تعارف نہ کراتے تو آج معرفت الہی تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسی لیے الف لام اور میم میں لام بتاتا ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو لام سے گزرنا ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین تک پہنچنے کے لیے علم کے دروازے سے گزرتے ہوئے علم کے شہر تک پہنچنا ہوگا۔ اس الف لام اور میم سے وہ عظیم علوم کھلتے ہیں جن کا احاطہ ایک عام انسان ہرگز نہیں کر سکتا۔ اگر صرف الف لام میم کو سمجھنے کے لیے آپ کو اہل تقوی کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، اہل یقین کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، متقی اور سچوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو سوچئے کہ پورے قرآن میں چھپے جو راز ہے وہ کن لوگوں پہ اشکار ہوتے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود آصف بن برقیہ جو آنکھ جھپکنے سے پہلے ایک تخت کو سینکڑوں میل دور سے اٹھا کر دربار سلیمان میں حاضر کر دیتا ہے، اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اسے کتاب کا بہت تھوڑا علم دیا گیا تھا، تو جس کے پاس پوری کتاب ہوگی سوچئے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ اور پوری کتاب سمیت کائنات کے تمام علوم جس شخصیت پر آشکار کیے گئے وہ ذات اقدس نبی کریم، نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ان کی توجہ کے بغیر کسی شخص کا اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف سے وسیلہ تلاش کرو، میری رستی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔